بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان تین آیات کی نحوی ترکیب یہ ہے کہ یہ تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ اسمیہ خبریہ بن رہی ہیں، اور جملہ اسمیہ خبریہ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مبتدا اور خبر۔ تو ان تین آیات کے اندر ہمیں ایک چیز کو مبتدا بنانا ہے اور ایک چیز کو اس کی خبر بنانی ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، یہ مبتدا ہے۔ ہم تمام تعریفوں کے بارے میں اس آیت کے اندر گویا ہمیں خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں تمام تعریفوں کے بارے میں۔ اب الحمد، حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ اس پر جو الف لام داخل ہے، الف لام کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام۔ تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اب وہ تمام تعریفیں کیا ہیں تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ پوری جو عبارت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمد کے بارے میں خبر دی کہ تمام تعریفیں کیا ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ تو یہاں ثابتن جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہم محذوف تصور کریں گے، جو کہ محذوف کا مطلب ہے موجود نہیں ہے، لیکن اس کو ہم یہاں شمار کریں گے۔ اسم فاعل، اسم مفعول یہ جو ہوتے ہیں یہ شبہ فعل بنتے ہیں، یعنی جس طرح فعل جو ہوتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، اس کے کچھ مفعولات ہوتے ہیں، اس کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح شبہ فعل جو ہوتا ہے تو ایک اس کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہوتی ہے، اور باقی چیزیں جو اس کے منصوبات ہوتے ہیں، اس کے متعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہاں ثابتن شبہ فعل کو ہم محذوف مانیں گے، اور اس کے اندر ضمیر ہوا ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الحمد کی طرف، کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں۔ کس کے لیے ثابت ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تو للہ لام حرف جر ہے، اور یہ لفظ اللہ موصوف ہے۔ آگے اس کی چار صفات ہیں۔ رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر لفظ اللہ کی پہلی صفت۔ الرحمانی، یہ دوسری صفت۔ الرحیمی، یہ تیسری صفت۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ مالک مضاف ہے، یومی مالک کا مضاف الیہ ہے، اور آگے الدین کا مضاف ہے۔ الدینی مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا مرکب اضافی ہو کر یہ چوتھی صفت ہے لفظ اللہ کی۔ لفظ اللہ موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر، رب العالمین، رحمان، رحیم اور قیامت کے دن کا مالک، ان چاروں صفات کے ساتھ مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر لام جارہ کا مجرور، للہ میں جو لام جارہ ہے یہ اپنے مجرور سے مل کر ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیسا ہے وہ عالمین کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ، وہ رحم کرنے والا ہے بے انتہا، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، یوم کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، دن کو کہتے ہیں، اور الدین جو ہے دانا یدینو سے، یہ عربی زبان کا بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دینا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اچھا کرنا، اچھائی کا بدلہ دینا، برائی کا بدلہ دینا، اور اچھا کام کرنا، برا کام کرنا، یہ سارے اس کے ترجمے میں آتے ہیں۔ اور اسی سے ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا ان کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا، جنہوں نے برا کام کیا ہوگا ان کے برے کاموں کا برا بدلہ ملے گا۔ اچھے بدلے کو ہم جزا کہتے ہیں، اور برے بدلے کو ہم سزا کہتے ہیں۔ تو جزا اور سزا اردو کے اندر جو دو لفظ ہیں، ان دونوں کا مفہوم الدین میں شامل ہے۔ تو وہ دین یعنی بدلے کے دن کا، دن جو ہے وہ یوم کا ترجمہ، بدلے کے دن کا مالک ہے۔
تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تینوں آیتیں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ان تینوں آیتوں کو جملہ اسمیہ خبریہ کہنے سے؟ کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے، کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس جملہ اسمیہ کے اندر خبر دی جا رہی ہے تمام تعریفوں کے بارے میں، اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ یہ تمام تعریفیں ثابت ہیں ایک ایسے اللہ کے لیے جو کہ ایک ہی، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، علم ہے، اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ تو ان تین آیتوں میں اس کی 4 صفات ہمارے سامنے پیش کی گئی۔